بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی بکل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، بے شک وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک وہ اللہ رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ ہر کسی کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ ہر قسم کی خطا کو بھلا دینے والا ہے، بے شک ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم لوگ سب کچھ رستہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جی تو ناظرین، ہم لوگوں کا یہ جو سلسلہ وار ایک ٹاپک چلتا آ رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سلسلہ یوں ہی چلاتا رہے، اور ہم لوگوں کی 22ویں افطار ٹرانسمیشن ہے، یہ ٹرانسمیشن بھی ہم لوگوں کی یوں ہی چلتی رہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ آغاز چلتا رہے گا، اور جو ہم لوگوں کی رات کی ٹرانسمیشن ہے، انشاءاللہ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی وہ 23ویں رات کی ٹرانسمیشن ہوگی، جو کہ اپلوڈ کی جا چکی ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی لمحات میں وہ آپ کے سامنے 11 بجے پیش کی جائے گی۔ اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف، اور قاری عثمان یوسف صاحب سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب، تلاوت قرآن پاک۔ لا اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھی ہماری تلاوت قرآن پاک، اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اس کے طرف بڑھنے سے پہلے چند کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی چاہوں گا کہ یار ہماری جو طاقت کی ٹرانسمیشنز ہیں، کیونکہ ایک اتنی بڑی پلیٹ فارم سے، کیونکہ اس میں کوئی بریک نہیں آتا، کوئی کچھ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ کچھ دوستوں نے کہا آپ نے کہا 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے. تو بھائی ہم انسان ہیں، سحری کی بھی بنانی، افطاری کی بھی بنانی، پھر اس کے بعد تراویح بنانی، پھر اس کے بعد رات کو 10 بجے سے 1 بجے تک ہم لوگ اس کو پراپر طریقے سے کور اپ نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ یعنی کہ جو 50 منٹ تک کی بن رہی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، یار یہ بن رہی ہے. آپ یہی سمجھیں گے یار بیچ میں ایک آدھا وقفہ آتا ہے 10 منٹ کا، اس کے بعد اس کا پھر سے آغاز ہو جاتا ہے. یوٹیوب ہے، یوٹیوب کے اوپر یہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے نظر آئے گی. اور امید کریں گے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی. رفتہ رفتہ تجلیات نبوت ہے، اور ہم لوگ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ جو آپ لوگوں کو، جو ہمارے نئے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ان کو بھی بتاتا ہوا چلوں کہ ہماری جو پاک رات کی ٹرانسمیشن ہے، ان کا اگر تجلیات نبوت کا جیسے ٹاپک ہے، وہ پوری کتاب ہم نے ختم کرنی. اگر وہ طاقتوں میں نہیں ختم ہوگی، وہ ہم لوگ رمضان المبارک کے بعد اس کا یعنی کہ 20 سے 25 منٹ کی یعنی کہ جو ڈیلی کی ویڈیو ہوا کرے گی، وہ اس کو بنا کے ہم لوگ اپلوڈ کر دیا کریں گے. لیکن اس ٹرانسمیشن کا جس طرح آغاز ہم لوگ کرتے ہیں درود اہل بیت سے، عید رمضان کے بعد اس کا آغاز درود اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوا کرے گا. تو درود اہل بیت کی یعنی کہ ہم لوگ فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہم صلی علی، یعنی کہ درود اہل بیت سب کے اوپر فرض کیا جاتا ہے. تو ابھی بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. کل کی ٹرانسمیشن میں پیش کریں گے درود اہل بیت، اور ایک جو کہ ہمارا درود اہل بیت ہے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرنا
پیش کر دیا میں نے. اب نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عظیم رضا قادری صاحب کو کہ جو آئیں اور آپ کے دلوں میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا کرے. تو حافظ عظیم رضا قادری صاحب اور ہمارا جو آخر میں ایک نعرہ لگتا ہوتا ہے وہ نعرہ مل کے ہم سب لوگ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو ہمارے اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر. اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. کہ سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان میں سب تو آلہ ہے، او مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر. شہباز صاحب نے تو چوما ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ جل جلالہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیون فرشتے کدی جان فرشتے کدیون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رہے مجرب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل وچا تے داد گزارا اسمان تے واجا تیرے کرم نو مارا اسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے پج پج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود چومیا رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں
सुनावा अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। एक मर्तबा तसव्वुर ये रखिए कि जालियों के सामने। जी तो नाज़रीन, हम लोग आ गए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो आज हम लोगों का जो पारा है वो 24वां पारा है और 22वां रोज़ा है, 22वीं इफ्तार ट्रांसमिशन है। और रफ्ता रफ्ता करते साथ ये दिन गुज़रते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि यार दिन किस तरह गुज़र रहे हैं। वो अल्लाह बड़ा करीम है, वहदहु ला शरीका लहू है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग तर्जुमा 24वें पारे का। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब इसके पास आए तो इसे झूठा बताए। क्या इसे कुफ़ार के लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं? और जो सच्चे दीन को लाए और इसने इसकी तस्दीक की, यही लोग पारसा हैं। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ जो ये चाहें, नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे अमालों को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किए हैं इनका अच्छा बदला अता फरमाए। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? ये लोग आपको अल्लाह के सिवा और औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, और जिसे वो हदायत दे इससे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं? अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो यकीनन यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे कहिए कि अच्छा ये तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इनके नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करें तो क्या ये इसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह दें कि अल्लाह मुझे काफ़ी है, तवक्कल करने वाले इस पर तवक्कल करते हैं। कह दीजिए कि मेरी कौम, तो मेरी जगह पर अमल किए जाओ, तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अभी अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा करने वाला अज़ाब आता है और किस पर दायमी मार और हमसायगी की सज़ा होती है। आप पर हमने हक़ के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई है। पस जो शख्स राह रास्त पर आ जाए इसके अपने लिए नफ़ा है, और जो गुमराह हो जाए इसके लिए इसकी गुमराही का वबाल इस पर है। आप इनके ज़िम्मेदार नहीं। अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्तों तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हों और ना अकल रखते हों। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है। तमाम आसमानों और ज़मीन का राज इसके लिए, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो इन लोगों के दिल नफ़रत करने लगते हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब इनके सिवा और का जिक्र किया जाए तो इनके दिल खुल कर खुश हो जाते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, 6
چھپے کھلے کو جاننے والا تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی نہیں تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم سے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی۔ یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کے لیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا، اور تو تھا ہی کافروں میں، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء قائم میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کے کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بدتر ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین
والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے گول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس ان میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں سے داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازہ کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم ان میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہگار کا بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپس لوٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔ ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کنج بسیاں کیں تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں۔ پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی، اور اس طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس فرشتے اپنے رب کی تسبیح و حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو ہم اپنی بخشش اور علم سے گھیرا رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو ہماری ہمسائیگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے
تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے قریب باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل میں یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے۔ ان برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا، پھر اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس کے لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ پھر اب فیصلہ اللہ بلند بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ وحدہ قہار کی۔ آج ہر نفس اس کی کمائی کا بدلہ دیے جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور انہیں بہت ہی قریب آنے والا ہے۔ قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا۔ جس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلنے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا، اور باعتبار قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے۔ پس اللہ نے انہیں ان گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف سے انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کو جو حلیہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے
چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایک مومن شخص سے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرتا ہے جو حد سے گزر جانے والا ہے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی راہ دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ میں بتلا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد عذاب نہ آئے اور جو امتوں پر آیا، جسے امت نوح اور عاد و ثمود میں ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہیے۔ مجھے تو ہر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے۔ تمہیں اللہ سے بچانے والا کون ہوگا؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی ہم نے ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے، اور اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہے، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر حالیہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع و فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمسایگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جس کا کوئی مجھے
جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والا معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے، نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہیں یقیناً اہل دوزخ ہے۔ پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ پس اسے اللہ کے تمام بدیوں اور سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، آگ سے جس کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیور تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ برے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دیں۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزہ لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ یقیناً ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اس کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بڑا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، اور کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ پس اے نبی تو صبر کر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ شک و شبہ سچا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہ، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہ۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کی نہ ہونے کے آیات الہی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں محض نرمی برائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تو اس کی پناہ مانگتا رہ، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً اس کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور میانہ برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ قیامت بالیقین بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارے رب کا فرمان سجدہ ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔
کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جہاں تم پھیرے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائے۔ یہی اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پر روشن پرورش کرنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھ لو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جس کے کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اترتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بڑی جگہ ہے تکبیر کرنے والوں کی۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے وعدے دے رکھے ہیں اور ان میں سے ہم کو دکھائیں یا ان سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدر نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جس جگہ اہل باطل خسارے لے جائیں گے وہ اللہ
اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جس میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض میں تم کھاتے ہو، اور کبھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوؤں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری زیادہ گاڑیاں چھوڑی تھیں؟ ان کے کیے کاموں کا انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا۔ پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس علم پر اتارنے لگے۔ بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد ہے، واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو اس کا ہم شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہیں دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندے میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس کے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، پھر ہم یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے گناہوں کی معافی چاہو۔ ان مشرکوں کے لیے برائی ہے، خرابی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو، جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ اس نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں، پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغاں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روح گردان ہوں تو کہہ دیجئے
کہ میں تمہیں ان کڑاک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑاک کے ہوں گے۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے کہ انہیں یہ نظر نہ آئے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے۔ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی مخصوص دونوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب ان سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے قوم سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر آدھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی ترک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے وبال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے کھالیں اور ان کے اعمال کو گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ ہم نے ہماری خلاف شہادتیں کیوں دیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گوئی عطا فرمائی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تم اپنی بدعمالیاں اور اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سمجھتے رہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم سے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم زیان کفاروں میں ہوگے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ عذر معافی کا خواستگار ہوں تو بھی معذور و معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے نشانیاں مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور آسمانوں کی گزر چکی ہے۔ یقیناً وہ ضیاء کار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی مت اس کے پڑھے جانے کے وقت، اور بےہودہ گواہی کرو۔ کیا عجب
کہ تم غالب آ جاؤ، یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ان کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کی ہمسائیگی کا گھر ہے۔ یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے علاوہ کے وہ دونوں فرق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، اس کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی بھی تمہاری رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی سے ایسا ہو جائے گا جسے دلی دوست، اور یہ بات نہیں کہ نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس کے سوائے بڑے نصیب والے کہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب پیدا کیے ہیں۔ اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو پھر بھی اگر یہ قرب و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو ڈوبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم پر مینا برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہ یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کنج روی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تم جو آگ میں ڈالے جائے اور اچھا ہے یا وہ جو امن و ایمان کے ساتھ قیامت کے دن آئے۔ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بڑی اور باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا۔ اس کے آگے سے ہم نے اس کے پیچھے سے یہ نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے آپ سے وحی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بڑھ کر بھی کہا گیا ہے۔ یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم
ہم سے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی کہ یہ کیا تم عجمی کتاب اور عربی رسول ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں میں بہرا پن ہے، بوجھ ہے اور ان پر اندھا پن پکارتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو ان میں سے بھی اختلاف کیا گیا، اور وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے ہیں، شک میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، جو برے کام کرے گا اس کا وبال میں بھی اس پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔